دیکھیں شیلا رضا کے اوپر جو الزامات لگائے تو یہ ڈاکٹر اور شیلا رضا کے درمیان مجھے پتہ نہیں ان کا، ہمیں بھی آپ اس طرح یہی سنیں کہ انہوں نے الزامات لگائے اور ان کا کہنا تھا کہ مجھے سیریس تھریٹ ہیں مرڈر کی ان کی طرف سے. تو ہو سکتا ہے کہ جو ان کا ایب نارمل بیہیویئر بیکاز آف تھریٹس ہو، ہمیں پتہ نہیں ہے ایکچوئل کیا ہے، لیکن جو آپ نے دیکھا ہم نے وہی دیکھا. نہیں ہوگی کورٹ نے فیصلہ محفوظ رکھا ہے، لیکن ایک جو ہم نے کورٹ سے گزارشات رکھی کہ جو آرڈر ہوا تھا میڈیکل کا وہ اٹ سیلف فورم نان جوڈائز ہے، کیونکہ اس کورٹ کو حماد کا اختیار ہی نہیں تھا، تو اس کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے وہ اٹ سیلف انلیگل ہے، ہمارا کہنا یہ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو میٹر ہے یہ والا، یہ کرمنل ایف آئی آر جو ہے یہ اب تو سپریم کورٹ تک یہ گئی، سپریم کورٹ میں یہ آرڈر فائنل اٹینڈ کر گیا. اس کے بعد کرنا یہ چاہیے تھا کہ ریویو پٹیشن ہوتی، اگر کوئی ڈاکیومنٹ میڈیکل بورڈ کا ان کو ملا تو وہ جاتے میڈیکل بورڈ کے ڈاکیومنٹ کو لے کے سپریم کورٹ میں ریویو فائل کرتے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا اور ماجسٹریٹ صاحب کو کے پاس درخواست دی گئی. میں حیران ہوں، میں بالکل حیران ہوں کہ کیسے ماجسٹریٹ صاحب کا آرڈر آنریبل سپریم کورٹ کے آرڈر کے برخلاف جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک میٹر کو فائنلی ڈیسائیڈ کر دیا، اس کے بعد ماجسٹریٹ صاحب انڈر واٹ کیپیسٹی انڈر واٹ لا اس آرڈر کے اوپر اپنا آرڈر پاس کر سکتے ہیں. اور ان کو یقیناً ان کو پراپر اسسٹنس نہیں دی گئی، وہ جو اپلیکیشن فائل کی گئی وہ پراپر نہیں تھی اور مالافائڈ انٹینشن تھی، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جس دن کاگنیزنس لی گئی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ مدعی پارٹی کو جج صاحب نے اور پراسیکیوٹر صاحب کو 3 گھنٹے بٹھا کے ان سے بریفنگ لی، لیکن ہم سے ایک لفظ نہیں کچھ ہم نے آرگیو کرنا چاہا کہ سر سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ ہمیں سنیں، ہم آپ کو کوشش کرتے سیٹسفائی کریں کیا اس کورٹ کو یہ اختیار سماعت ہے، کیا یہ کورٹ اینٹی ریپ ایکٹ کورٹ ہے یا نہیں ہے، پہلے یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. کورٹ نے کہا نہیں، ہم نے کاگنیزنس لے لیے، آپ ہمارے آرڈر کو چیلنج کریں. تو اب یہ جو بھی پروسیڈنگ آج ہوئی ہے یا جو بھی رپورٹس کم آؤٹ ہوں گی، اور وہ میڈیکل بورڈ کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گا کہ میڈیکل بورڈ پہ بھی ہمیں جو ایج کے حوالے سے سرپرائزنگ تھا وہ یہ تھا کہ میڈیکل بورڈ نے ٹوٹل 6 ٹیسٹ لیے مختلف پارٹس آف باڈی کے، اس میں سے 4 ٹیسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچی کی عمر 16-17 سال ہے، اور ایک ٹیتھ کی جو ایج ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بچی کی عمر 13 سے 15 سال ہے. جو موجود ڈاکٹر صاحب ہیں جو پینل کے تھے انہوں نے کسی نے اس 4 کو تو نہیں دیکھا، صرف اور صرف ایک بات پہ آ گئے کہ نہیں یہ بچی کی عمر 15 سے 16 سال کے درمیان ہے. 17 سال والی بات انہوں نے کی نہیں، اور اس جو ایویڈنس تھی جس میں 4 ٹیسٹ تھے ان کو بالکل نیگیٹ کر دیا، ان کے لیے کچھ نہیں لکھا. ایک بات تو ہمیں گورنمنٹ آف سندھ سے سیکرٹری ہیلتھ سے بالکل ہم مایوس ہیں جو انہوں نے پہلے بیویئر رکھا، اور وہ خود لکھ رہے ہیں اس رپورٹ میں کہ ہم سرپرائز ہیں کہ بچی کی ٹیتھ کی ایج اور بون کی ایج مختلف کیسے ہے. جب آپ خود سرپرائز ہیں، جب شیور نہیں تو آپ ڈیفینیٹ ریزلٹ کیسے دے سکتے ہیں. تو ایک تو وہ ہمارے ساتھ ہوا، اور کیونکہ اس نے تمام کیس کو پریجوڈائز کیا مور سو، تو ہمیں ٹرائل کورٹ نے تو سنا ہی نہیں، اور ہمیں ٹرائل کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں اس حوالے سے کہ کیا ان کو اختیار سماعت ہے یا نہیں ہے. یہ جو ایکسرسائز ہونی تھی بالکل صحیح ہے. پریونشن آف ٹریفکنگ میں یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا. ایک تو یہ پولیس جو یہ سیکشن لگایا گیا تھا، آپ کو اگر معلوم ہو تو ایف آئی آر میں لگا تھا، اور ایف آئی آر واقعے کے ٹوٹل 4 گھنٹے کے بعد کٹی تھی. یہ کیسے سمجھا جائے گا کہ پہلے 4 گھنٹے کے اندر والدین کو پتا تھا کہ ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے. یہ تو اچھا. اس کے علاوہ جب انکوائری ہوئی، انویسٹیگیشن پولیس ایجنسی صاحب نے کی، ایک لفظ نہیں اس میں آیا کہ اس میں کوئی ہیومن ٹریفکنگ ہے. جب کوئی ایویڈنس، اچھا جو ٹریفکنگ کا لا ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، لیبر ہے اور کمرشل سیکس ہے. اس کیس میں سیکس کے حوالے سے کوئی چیز ریکارڈ میں نہیں آئی، کوئی چیز منظر عام پہ نہیں آئی، ایون 170 کی رپورٹ میں نہیں ہے. جب ہے ہی نہیں تو کمرشل کا اطلاق یا کسی اور کے سیکس کرنے کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے. جب ہے ہی نہیں تو ادروائز یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کورٹ نے اینٹی ریپ ایکٹ کورٹ نے کیسے کاگنیزنس لے لی. اس بات ہونا نہیں چاہیے تھا. آج ہم نے
جی ہم نے کورٹ سے گزارش کی آج بھی کہ کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں، ہماری سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں آپ میرٹ سنیں کہ کیا اس کورٹ کو اختیار سماعت تھا، میڈیکل کی اپلیکیشن پہ ایسا آرڈر کرنے کی اختیار تھا یا نہیں تھا. ہم کہتے نہیں، ہمیں سنا جائے کہ وہ اس کورٹ کو اختیار سماعت ہی نہیں تھا. جب اختیار سماعت نہیں ہے تو اس آرڈر کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. تو ہمیں یقین ہے کہ اپیکس کورٹ ہمارے ساتھ کورٹ انصاف کریں گے، اور کورٹ نے ابھی آرڈر ریزرو کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں بہت تاثرات ہیں ٹرائل کورٹ کے اوپر، اور جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے ٹرائل، اور جس طرح انہوں نے ان کو سنا ہے، اور ہمیں بالکل نہیں سنا، ہمیں انہرڈ رکھا ہے اس حوالے سے. تھینک یو. ڈاکٹر صاحبہ نے الزامات لگائے شیلا پہ، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، شیلا رضا کے اوپر جو الزامات لگائے تو یہ ڈاکٹر اور شیلا رضا کے درمیان مجھے پتہ نہیں ان کا، ہمیں بھی آپ اس طرح یہی سنیں کہ انہوں نے الزامات لگائے، اور ان کا کہنا تھا کہ مجھے سیریس تھریٹ ہیں مرڈر کی ان کی طرف سے. تو ہو سکتا ہے کہ جو ان کا ایبنارمل بیہیویئر بیکاز آف تھریٹس ہو، ہمیں پتہ نہیں ہے ایکچوئل کیا ہے، لیکن جو آپ نے دیکھا ہم نے وہی دیکھا. یہ عدالت کیا کرنے جا رہی ہے مزید؟ جو سجیشن دی گئی آپ کی طرف سے ان کی ہم نے کوئی سجیشن نہیں دی، ہم نے تو کورٹ سے یہ گزارش کی کہ ہمیں آپ میرٹ پہ سنیں، ہمیں میرٹ پہ سنیں. وہ جو کورٹ نے آرڈر فرمایا ہے وہ اس کورٹ کو اختیار سماعت ہی نہیں، جب اختیار سماعت نہیں ہے تو اس آرڈر کی ویلیڈیٹی نہیں لاؤ میں. ہم نے تو یہ گزارشات اپنی رکھی کورٹ کے سامنے. ہمیں یہ پتہ چلا کہ مدعی پارٹی کو جج صاحب نے اور پروسیکیوٹر صاحب کو 3 گھنٹے بٹھا کے ان سے بریفنگ لی، لیکن ہم سے ایک لفظ نہیں کچھ ہم نے آرگیو کرنا چاہا کہ سر سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ ہمیں سنیں، ہم آپ کو کوشش کرتے سیٹسفائی کریں کیا اس کورٹ کو یہ اختیار سماعت ہے، کیا یہ کورٹ اینٹی ریپ ایکٹ کورٹ ہے یا نہیں ہے، پہلے یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. کورٹ نے کہا نہیں، ہم نے کاگنیزنس لے لیے، آپ ہمارے آرڈر کو چیلنج کریں. تو اب یہ جو بھی پروسیڈنگ آج ہوئی ہیں یا جو بھی رپورٹس کم آؤٹ ہوں گی، اور وہ میڈیکل بورڈ کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گا کہ میڈیکل بورڈ پہ بھی ہمیں جو ایج کے حوالے سے سرپرائزنگ تھا وہ یہ تھا کہ میڈیکل بورڈ نے ٹوٹل 6 ٹیسٹ لیے مختلف پارٹس آف باڈی کے. اس میں سے 4 ٹیسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچی کی عمر 16-17 سال ہے، اور ایک ٹیتھ کی جو ایج ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بچی کی عمر 13 سے 15 سال ہے. جو موجود ڈاکٹر صاحب ہیں جو پینل کے تھے انہوں نے کسی نے اس 4 کو تو نہیں دیکھا، صرف اور صرف ایک بات پہ آ گئے کہ نہیں، یہ بچی کی عمر 15 سے 16 سال کے درمیان ہے. 17 سال والی بات انہوں نے کی نہیں، اور اس جو ایویڈنس تھی جس میں 4 ٹیسٹ تھے ان کو بالکل نیگیٹ کر دیا، ان کے لیے کچھ نہیں لکھا ایک بات. تو ہمیں گورنمنٹ آف سندھ سے، سیکریٹری ہیلتھ سے بالکل ہم مایوس ہیں جو انہوں نے پہلے بیگر رکھا، اور وہ خود لکھ رہے ہیں اس رپورٹ میں کہ ہم سرپرائز ہیں کہ بچی کی ٹیتھ کی ایج اور بون کی ایج مختلف کیسے ہے. جب آپ خود سرپرائز ہیں، جب شیور نہیں تو آپ ڈیفینیٹ ریزلٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو ایک تو وہ ہمارے ساتھ ہوا، اور کیونکہ اس نے تمام کیس کو پریوڈائز کیا مور سو، تو ہمیں ٹرائل کورٹ نے تو سنا ہی نہیں، اور ہمیں ٹرائل کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں اس حوالے سے کہ کیا ان کو اختیار سماعت ہے یا نہیں ہے. یہ جو ایکسرسائز ہونی تھی بالکل صحیح ہے. پریونشن آف ٹریفکنگ میں یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا. ایک تو یہ پولیس جو یہ سیکشن لگایا گیا تھا، آپ کو اگر معلوم ہو تو ایف آئی آر میں لگا تھا، اور ایف آئی آر واقعے کے ٹوٹل 4 گھنٹے کے بعد کٹی تھی. یہ کیسے ثابت سمجھا جائے گا کہ پہلے 4 گھنٹے کے اندر والدین کو پتا تھا کہ ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے. یہ تو اچھا. اس کے علاوہ جب انکوائری ہوئی، انویسٹیگیشن پولیس ایجنسی صاحب نے کی، ایک لفظ نہیں اس میں آیا کہ اس میں کوئی ہیومن ٹریفکنگ ہے. جب کوئی ایویڈنس، اچھا جو ٹریفکنگ کا لا ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، لیبر ہے اور کمرشل سیکس ہے. اس کیس میں سیکس کے حوالے سے کوئی چیز ریکارڈ میں نہیں آئی، کوئی چیز منظر عام پہ نہیں آئی، ایون 170 کی رپورٹ میں نہیں ہے. جب ہے ہی نہیں تو کمر سیکس کا اطلاق یا کسی اور کے سیکس کرنے کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے. جب ہے ہی نہیں تو ادروائز یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کورٹ نے، اینٹی ریپ ایکٹ کورٹ نے کیسے کاگنیزنس لے لی اس بات کی؟ ہونا نہیں چاہیے تھا. آج ہم نے جی ہم نے کورٹ سے گزارش کی آج بھی کہ کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں، ہماری سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں آپ میرٹ سنیں کہ کیا اس کورٹ کو اختیار سماعت تھا، میڈیکل کی اپلیکیشن پہ ایسا آرڈر کرنے کی اختیار تھا یا نہیں تھا. ہم کہتے نہیں، ہمیں سنا جائے
کہ وہ اس کوڈ کو اختیار سماعت ہی نہیں تھا. جب اختیار سماعت نہیں ہے تو اس آرڈر کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. تو ہمیں یقین ہے کہ اپیکس کورٹ ہمارے ساتھ کورٹ انصاف کریں گے اور کورٹ نے ابھی آرڈر ریزرو کیا ہوا ہے. لیکن ہمیں بہت تاثرات ہیں ٹرائل کورٹ کے اوپر, اور جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے ٹرائل, اور جس طرح انہوں نے ان کو سنا ہے اور ہمیں بالکل نہیں سنا, ہمیں انہرڈ رکھا ہے اس حوالے سے. تھینک یو.